گورنرز کو، کن کن جنرلز کو جو ہے نا پوری دنیا فتح کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے یورپ میں کس کو بھیجا، افریقہ میں کس کو بھیجا، اور باقی ہم نے سارے دیکھے تھے. اور ہندوستان میں بھیجا انہوں نے محمد بن قاسم کو، جو کہ حجاج بن یوسف کے بیسیکلی بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے غزنوی ڈائنیسٹی کے بارے میں. اب 712 میں محمد بن قاسم آتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی ہمارے پاس 750 میں امیہ کی حکومت ختم ہوتی ہے، امیہ سلطنت، تو ہمارے پاس اس کے بعد آتے ہیں عباسی خاندان. اب عباسی خاندان کافی عرصے تک رول کرتے ہیں. عباسی خاندان کے دوران ہی ہمارے پاس غزنوی ڈائنیسٹی آ جاتی ہے جی ہندوستان کے اندر. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس غزنوی خاندان تھا ان کی جو بنیاد تھی بیسیکلی محمود غزنوی نے رکھی تھی. ایسا بالکل نہیں ہے. جو غزنوی خاندان تھا اس کی بیسیکلی جو بنیاد تھی وہ رکھی تھی الپتگین نے، سبکتگین نے. اب سبکتگین تھا غلام تھا الپتگین کا، اور جو الپتگین تھا یہ سمانائٹ امپائر کے اندر بیسیکلی یہ بھی ایک کمانڈر ہی تھا وہاں پہ. اب جو ہمارے پاس سبکتگین تھا اس نے 986 میں پشاور کے قریب آ کے انہوں نے شکست دی تھی جے پال کو، اور انہوں نے بیسیکلی سب سے پہلے ہندوستان کے اندر آ گئے محمد بن قاسم کے بعد. اب اس کے بعد 986 کے بعد جو ہمارے پاس محمود غزنوی تھے وہ 1977 میں ان کی جو ہے نا 1971 میں ان کی برتھ ہوتی ہے، اور 1997 میں وہ ہندوستان میں پہلا اٹیک کرتے ہیں. اسی طرح 1997 سے 1026 تک تقریباً وہ 1997 سے 1026 تک وہ تقریباً 17 حملے کرتے ہیں ہندوستان کے اوپر، اور وہ اس وقت تک حملے کرتے رہتے ہیں جب تک وہ سومناتھ کے مندر کو نہیں گرا دیتے. سومناتھ کا مندر ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر تھا. دیکھیے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، فرسٹ کنفلکٹ ہوتا ہے کہ ہندو شاہی راج خاندان تھا جو سبکتگین ہراتا ہے کہ وہاں پہ راجا جے پال کو. اس کے بعد جو ہے نا محمود غزنوی کا دور سٹارٹ ہوتا ہے 1997 سے 1030 کے اندر. اب 1971 میں اس کی برتھ ہے. اب محمود غزنوی پہلا رولر تھا مسلمانوں کا جس کو بیسیکلی عباسی خاندان کی طرف سے ٹائٹل ملتا ہے سلطان کا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ محمود غزنوی کو سلطان کا ٹائٹل کون سا عباسی خلیفہ دیتا ہے؟ اس کا نام تھا القادر باللہ. یہ عباسی خاندان کا ایک خلیفہ تھا اور اس نے محمود کو آفیشلی طور پر سلطان کا لقب دیا. اس کے علاوہ انہوں نے یمن الدولہ اور امین الملت بیسیکلی یہ دو ٹائٹل یہ والے اور ایک ٹائٹل سلطان والا، 3 ٹائٹل دیے گئے خلیفہ کی طرف سے محمود غزنوی کو. اس کے بعد اب محمود غزنوی نے 17 بار جو ہے نا اٹیک کیا ہندوستان کے اوپر. سب سے پہلے 2001 کے اندر بیسیکلی وہ اٹیک کرتے ہیں جی ہندو شاہی خاندان کا کنگ جے پال کو، ٹھیک ہے. اب اس کو ہراتے ہیں اور وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا سوسائڈ کر لیتا ہے بعد میں. اسی طرح 1008 کے اندر بیٹل آف چھچ ہوتی ہے. بیٹل آف پشاور تھی. پوچھتے ہیں ایم سی کیوز کے اندر کہ بیٹل آف پشاور کب ہوئی، بیٹل آف چھچ کب ہوئی، تو اپنے ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھنا ہے 1001 اور 1008. اب بیٹل آف چھچ کے اندر ہی محمود غزنوی شکست دیتے ہیں آنند پال کو جو کہ راجا جے پال کا سن تھا، ٹھیک ہے جی. اس کو شکست دیتے ہیں. اب 1021 کے اندر جو ہے نا لاہور کو فتح کرتے ہیں اور ایاز کو بناتے ہیں گورنر. ایاز جو ہے نا بیسیکلی پہلا مسلمان گورنر تھا. ایم سی کو ظاہر ہوگا کہ پہلا مسلمان گورنر محمود غزنوی کس کو لگاتے ہیں؟ ایاز جو ان کا غلام تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. 1026 کے اندر جو ہے نا سومناتھ کے مندر پہ 16 اٹیک کرتے ہیں جی. وہ 1026 کے اندر 16 انویژن ہوتی ہے ان کی وہ، اور اس کو جو فتح کر لیتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا جو پجاری ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے ہندوؤں کے، وہ کافی آفرز کرواتے ہیں ان کو کہ آپ جو ہے نا ہم سے ہیرے جواہرات لے لیں. کروڑوں کی آفرز ہوتی ہے ان کو، لیکن وہ ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بت شکن بننا چاہتا ہوں نہ کہ بت فروش. بت شکن مطلب بتوں کو توڑنے والا اور بت فروش مطلب بت کو پوجنے والا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، جو مین چیز ہے ہمارے پاس پھر 17 اٹیک کا بتایا ہوا 1026 سے 27 میں ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس. اب 1030 کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے جی ان کی محمود غزنوی کی. کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ملیریا کی وجہ سے. 59 کی میں یہ والا ایم سی کو ضائع ہوا کہ محمود غزنوی کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ملیریا کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ان کے بعد جو آتے ہیں ہمارے پاس محمود غزنوی کا ایسا ہے محمود غزنوی کا بیٹا، ان کا نام تھا جی سلطان مسعود غزنوی جو کہ 1030 سے 1040 کے درمیان حکومت کرتے ہیں 10 سال.
اب یہ کوئی اتنے طاقتور نہیں تھے، لیکن ان کے دور میں جو ایک اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ داتا گنج بخش علی اجمیری لاہور آتے ہیں انہی کے دور میں 1932 یا 35 میں آتے ہیں، وہ 1032 یا 35 میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اب یہ ایم سی کو بہت ہی بار اسلامک اسٹڈی میں آیا ہو کہ داتا گنج بخش نے کون سی بک لکھی تھی، یا کشف المحجوب جو بک ہے یہ کس نے لکھی تھی؟ یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھی تھی۔ اب یہاں پر محمود غزنوی کے بارے میں ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے بیسیکلی 4 ستارے تھے، مطلب 4 جو ہے نا پرومیننٹ اسکالر تھے اس کے کورٹ کے اندر۔ سب سے پہلا تھا البیرونی، ابو ریحان البیرونی، جنہوں نے جو ہے نا بک لکھی تھی کتاب الہند، امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ اس کے بعد انہوں نے زمین کا جو ہے نا سرکمفیرنس فائنڈ کیا تھا، محیط فائنڈ کیا تھا۔ نندنا فورٹ مطلب جو ہے نا پنڈ داتن خان میں لیبارٹری تھی ان کی جہلم کے اندر۔ اب وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بالکل ایکوریٹ 99.9% جو ہے نا جو آج کل مطلب میئر کیا گیا زمین کا سرکمفیرنس، انہوں نے بالکل بنا کسی انسٹرومنٹ کے اس وقت فائنڈ کر لیا تھا۔ کوئی میرے خیال 5-6 کلومیٹر کا ڈفرنس ہے، 10 کلومیٹر کا ڈفرنس ہے آج کا اور تب کا۔ اس کے بعد فردوسی تھا جی، انہوں نے بک لکھی تھی شاہ نامہ، بک آف کنگز کے بارے میں بک تھی وہ۔ قطبی یہ بیسیکلی محمود کا وزیر تھا، اور انہوں نے بک لکھی تھی تاریخ یمنی۔ اور لاسٹ پہ تھا ہمارے پاس فرقی، یہ جو ہے نا پرومیننٹ پوئٹ تھا کوٹ کا۔ اب ان کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ آپ نے ورڈ یاد رکھنا ہے فیر یا اتبی، آپ کو یہ چاروں یاد ہو جائیں گے جی۔ اب اس کے بعد لاسٹ رولر جو تھا، باقی جس درمیان میں آتے ہیں 1040 کے بعد اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لاسٹ رولر پوچھتا ہے کون تھا؟ لاسٹ رولر تھا جی ہمارے پاس امیر خسرو ملک۔ یہ 1160 سے 1186 تک رہتا ہے، لیکن اس کی حکومت کے دوران ہی کیا ہوتا ہے جی، اب غوری خاندان والے، غوری ڈائنیسٹی، شہاب الدین محمد غوری آ جاتا ہے جی انڈیا کے اندر۔ وہ اس کو جو ہے نا شکست دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا تخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے جی، شہاب الدین غوری پہلا اٹیک کرتا ہے جی ملتان کے اوپر 1175 میں، ملتان کو کیپچر کر لیتا ہے۔ اب یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے جی، 1175 سے پہلے یہ اٹیک کرتا ہے شہاب الدین غوری غزنی کے اوپر۔ غزنی کو جو ہے نا وہ فتح کرنے کے بعد، کیونکہ افغانستان سے ہوتے ہیں غوری خاندان والے، غزنی کو فتح کرنے کے بعد یہ آتا ہے گومل پاس سے۔ گومل پاس جو ہے نا افغانستان کے بالکل ساتھ ہے، وہاں سے ہوتا ہے ملتان میں انٹر ہوتا ہے۔ ملتان میں انٹر ہونے کے بعد یہ 1175 میں جو ہے نا ملتان کو کیپچر کر لیتا ہے۔ اب 1178 میں اس کی ہوتی ہے جنگ، بیٹل آف جادرا، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ جو ہے نا بھیم دیو 2 کو شکست دیتا ہے، ساتھ میں اس کی مدر بھی ہوتی ہے، ان دونوں کو جو ہے نا شکست دیتا ہے یہ۔ اب اس کے بعد اب آپ نے جو بیٹلز یاد رکھنی ہے وہ 1186 کے اندر جو ہے نا بیسیکلی لاہور کے اوپر اٹیک کرتا ہے، لاہور کو جو ہے نا یہ فتح کرتا ہے۔ اس وقت لاہور میں کسی حکومت تھی خسرو ملک کی، جو کہ غزنوی سلطنت کا آخری حکمران تھا، اس کو جو ہے نا قتل کروا دیتا ہے بعد میں۔ اب 1191 کے اندر جو ہے نا فرسٹ بیٹل آف ترائن ہوتی ہے۔ ایم سی کیوز آتا ہے اکثر کہ فرسٹ بیٹل آف ترائن کب اور کہاں لڑی گئی۔ یہ بیٹل آف ترائن جگہ کا نام ہے جی۔ یہ ہوتی ہے پرتھوی راج چوہان کے درمیان اور شہاب الدین غوری کے درمیان، کیونکہ پرتھوی راج چوہان کے پاس ایک اسٹرانگ آرمی ہوتی ہے، تو پرتھوی راج چوہان جو ہے نا ایزلی شکست دے دیتا ہے شہاب الدین غوری کو۔ اب اس کے بعد 1192 کے اندر دوبارہ جنگ لڑی جاتی ہے سیم جگہ پہ، سیکنڈ بیٹل آف ترائن۔ اب شہاب الدین غوری کیا کرتا ہے کہ 1,20,000 ٹروپس لے کے آتا ہے جی، اب بالکل تیار ہو کے آتا ہے، اور جو ہے نا پرتھوی راج چوہان کو شکست دے دیتے ہیں جی یہ۔ پھر یہ 1194 کے اندر ایک اور جنگ ہے جی، آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے نا ایسے ہی ترائن کو فتح کرنے کے بعد، لاہور کو فتح کرنے کے بعد، سارا ملتان غزنی وغیرہ کا علاقہ فتح کرنے کے بعد، اب جو شہاب الدین غوری تھا بیسیکلی یہ آیا تھا اپنی جو ہے نا سلطنت کی بنیاد رکھنے، لیکن جو محمود غزنوی تھا یہ آیا تھا ہندوستان دولت کے لیے بس، کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ ایک ٹائٹل بھی تھا جو ہے نا کڈنیپر آف جو ہے نا انٹلیکچوئل، اس کا ٹائٹل ہے کہ وہ جہاں پہ جاتا تھا نا، جہاں پہ جنگ لڑتا تھا وہاں سے اس کو اگر اچھا بندہ مل جائے اس کو قید کر لیتا تھا، کڈنیپر آف انٹلیکچوئل اس کا ٹائٹل تھا یہ بھی۔ اب جو ہے نا یہ بہار کو بھی فتح کرتا ہے، بنگال کو بھی، 1202 سے 1206 کے درمیان۔ اب یہ کام کون کرتا ہے جی؟ شہاب الدین غوری کا جنرل تھا اختیار الدین محمد مختیار خلجی، یہ جو ہے نا بیسیکلی کام کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ ہر طرف سے جیت رہا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی اسیسینیشن ہوتی ہے 1206 کے اندر۔ کون مارتا ہے اس کو؟ کوکھر ٹرائب کا لڑکا ہوتا ہے جی یہ 15 مارچ 1206 کو جہلم کے پاس جو ہے نا اس کو مطلب جو ہے نا مار دیا جاتا ہے اس کو۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کوئی شاہ کی پریئر جو ہے نا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ لکھا ہو اس کے اندر۔ اب ہم نے جو چیزیں یاد رکھنی ہے، ایک چیز آپ نے اس کے اندر یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کو بلایا تھا سیکنڈ ٹائم جو ہے نا کسی مطلب صوفی نے اس کو کہا تھا، وہ اس کے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا سیکنڈ ٹائم جو ہے نا دوبارہ حملہ کریں، ترائن کے اوپر جائیں، آپ جو 1192 کی جنگ ہے وہ لڑیں اور آپ کو فتح ہوگی، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب جو ہے نا یہاں سے اکثر ایم سی گزایا ہوتا ہے کہ چشتیہ سلسلہ کے اندر کون کون سے
اب اپنے ایک جو ہے نا ورڈ یاد رکھنا ہے، چشتیہ سلسلہ کے بارے میں اکثر آیا ہوتا ہے ایم کیو فینا، ٹھیک ہے، ایم سے معین الدین، کیو سے قطب الدین، ایف سے فرید الدین، این سے نظام الدین اولیاء اور اے سے امیر خسرو۔ اب جو ہے نا فرید الدین کے علاوہ باقی سارے جو ہے نا انڈیا کے اندر دفن ہے، ٹھیک ہے۔ امیر خسرو کو جو ہے نا طوطی ہند بھی کہتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے جی، ایم سی کیوز یہ بھی۔ اب جو ہے نا نیکسٹ انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے دلی سلطنت کے اوپر، جو کہ ہمارے پاس جو ہے نا 5 تھے، آپ نے ورڈ یاد رکھنا ہے اس کے لیے، سکٹسل، SATSL، سلیو ڈائنیسٹی، خلجی ڈائنیسٹی، تغلق ڈائنیسٹی، سید ڈائنیسٹی اور لودھی ڈائنیسٹی۔ انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو ہم کلیئر کریں گے سارا، اس کے بعد ہم جو ہے نا مغلیہ خاندان کے اوپر آ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، مزید اس ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔